بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج شام سے ہی تیز ہوائیں چل رہی تھیں، ہوا میں خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر زاہد اپنے کلینک میں مریضوں کو چیک کر کے دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ آج مریض بھی کچھ زیادہ تھے کیونکہ دوسرے دن آتوار تھا اور ایک کلینک بند رہنا تھا۔ زاہد کا یہ کلینک شہر سے 30 کلومیٹر دور ایک دیہات میں تھا۔ راستے میں ایک طویل علاقہ بہت ہی سنسان جنگل کا پڑتا تھا۔ زاہد چاہتا تھا کہ جلد از جلد مریضوں کو نپٹا کر گھر چلا جائے کیونکہ اب بارش شروع ہو چکی تھی۔ پھر بھی آخری مریض جانے تک رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ زاہد نے سامان سمیٹا اور رین کوٹ پہن کر باہر آ گیا۔ دواخانے کا شٹر بند کر کے مڑا اور تیز بارش میں بائک کو سڑک پر لا کر شہر کی طرف موڑ دیا۔ کچھ ہی دور چلا ہوگا کہ سامنے کوئی ہاتھ ہلا کر زاہد کو رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ غالباً کوئی مدد مانگ رہا تھا۔ بائک روک کر اس نے دیکھا سامنے ایک دیہاتی تھا۔ دیہاتی لمبا قمیض پہنے ہوئے اور بارش سے بچنے کے لیے اناج کے خالی بورے کو اندر کی طرف موڑ کر دوہرا کر کے اڑے ہوئے تھا۔ بارش اب زور پکڑ چکی تھی۔ زاہد نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے بھائی؟ دیہاتی ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، ایک مریض کی مرہم پٹی کرنی ہے صاحب۔ اتنی رات گئے؟ ہاں صاحب، یہی نزدیک ہے راستے میں۔ زاہد کچھ سوچ کر مرہم پٹی تو ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ دیہاتی کو بیٹھنے کو کہتا اس نے محسوس کیا کہ وہ کب کا بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دور ہی چلا تھا کہ بائک کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئی اور اوپر سے بارش بہت زیادہ زور پکڑ چکی تھی۔ زاہد نے سوچا کہ بائک کو روک کر لائٹ ٹھیک کر لے۔ تبھی دیہاتی پیچھے سے بولا، لائٹ کی پرواہ نہ کریں صاحب، چلتے رہیں، سڑک پر لائٹ ہے۔ اس کی آواز غیر انسانی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے زاہد کو پھر خیال آیا کہ دیہاتی کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ دیہاتی کے اس حکمانہ انداز میں بات کرنے پر تھوڑا سا پریشان ہو گیا۔ جیسے ہی دیہاتی نے اپنا ہاتھ زاہد کے کندھے پر رکھا، زاہد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے برف کی سیل رکھ دی ہو۔ ایک بار ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ شاید برفانی بارش کی وجہ سے ہو۔ کچھ ہی دور چلے تھے کہ سڑک کے کھمبوں کی بجلی چلی گئی۔ ایک تو تیز بارش اور بوندا باندی سیدھا اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، دوسرا بجلی چلی گئی۔ زاہد نے بائک کو سڑک سے نیچے اتارنے کے لیے رفتار کم کرنے لگا۔ تبھی دیہاتی کی آواز آئی، چلتے رہیں صاحب، مجھے گھر معلوم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ زاہد کو ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آواز بہت دور سے آ رہی ہو، لیکن زاہد نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور زاہد نے رفتار بڑھا دی۔ بارش تھی کیا طوفان آج ہی برسنا ہے۔ اب بجلی بھی چمکنے لگی۔ اس وقت خوفناک بجلیوں سے ایک فائدہ یہ تھا کہ زاہد کچھ رستہ دکھائی دینے لگا تھا۔ پھر بجلیاں بند ہو گئیں۔ اچانک دیہاتی بولا، ڈاکٹر صاحب بائیں طرف موڑ لیں۔ زاہد نے بائیں طرف بائک کو موڑ لیا۔ اب راستہ کچا تھا اور پتھریلا، پتھروں پر بائک سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا اور اوپر سے ڈبل سواری۔ زاہد نے ارادہ کیا کہ بائک روک دے اور بارش رکنے دے۔ تبھی دیہاتی بولا، بارش اب رکنے والی نہیں صاحب، آپ چلتے رہیں، بس گھر یہاں سے قریب ہی ہے۔ زاہد کی چھٹی حس پھڑپھڑائی۔ دیہاتی کو کیسے اس کے خیالات کا پتہ چلا؟ اب پہلی بار زاہد کو خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ بجلی کی آتی جاتی روشنیوں میں زاہد نے محسوس کیا کہ کوئی پرانا دیہات ہے۔ یہاں کچھ فاصلے سے جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ حیرت تھی کہ کسی بھی جھونپڑی میں روشنی کا نام و نشان نہیں تھا اور اندھیرے میں وہ ہیبت ناک ہولوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ایک جھونپڑی کے سامنے دیہاتی نے روکنے کو کہا۔ زاہد نے دیکھا کہ سامنے ایک ویران جھونپڑی ہے جس میں لائٹ ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تبھی زاہد کو اس دیہاتی کا خیال آیا۔ اسے پیچھے مڑ کر دیکھا، دیہاتی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ زاہد کو ڈر محسوس ہوا، ایسے خوفناک ماحول میں چھوڑ کر وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔
زاہد نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، تبھی اچانک جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور وہی دیہاتی اندر سے باہر آ کر کہنے لگا، اندر آئے نا صاحب۔ اس کی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں اف خدایا لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ زاہد نے پلٹنا چاہا مگر اسے لگا کوئی طاقت اسے اندر دھکیل رہی ہے۔ زاہد اندر چلا گیا یا کوئی غیر مری قوت اسے اندر لے گئی۔ اس کے ساتھ ہی اندر کمرے کا ماحول بہت خوفناک تھا۔ وہاں عجیب قسم کی گندی بو پھیلی ہوئی تھی جیسے مردہ لاشوں میں آیا کرتی ہے۔ وہاں اور بھی کئی طرح کے مریض نظر آ رہے تھے۔ پہلی نظر میں وہ جلی ہوئی بوسیدہ لاشیں ہی لگ رہی تھی۔ گندی بوسیدہ دیواروں پر مکڑی کے لاتعداد جالے تھے۔ بڑی بڑی چپکلیاں دیواروں پر رینگ رہی تھیں۔ کچھ مردہ خوار کیڑے اطراف میں پڑے مریضوں کے جسموں پر بن بنا رہے تھے۔ کمرے میں زرد رنگ کی روشنی تھی جس سے آگ کے بڑے سے الاوے کے پاس ہوتی ہے۔ روشنی کہاں سے آ رہی تھی یہ زاہد کی سمجھ میں نہیں آیا، اور نہ ہی اس وقت اسے اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کے مریض سب ہی بری طرح جھلسے ہوئے تھے۔ کسی کے گال پوری طرح سے غائب تھے اور آگے پورے دانت نظر آ رہے تھے جیسے وہ ہنس رہا ہو۔ زاہد کو لاشوں کا ڈر نہیں تھا کیونکہ وہ اس سے قبل بھی مردہ خانوں میں جا چکا تھا۔ وہ اس مریض کو تلاش کر رہا تھا جس کے لیے اس کو بلایا گیا تھا۔ تبھی اس دیہاتی کی آواز آئی، صاحب وہ آپ کے سامنے والے کی مرہم پٹی کرنی ہے، سب سے زیادہ زخمی وہی ہے۔ اب تو زاہد کو یقین ہونے لگا تھا کہ وہ بھوتوں میں پھنس گیا ہے۔ زاہد نے کٹ میں سے ڈریسنگ کا سامان نکالا اور مریض کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مریض کسی جلی ہوئی لاش کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے پیر بری طرح زخمی تھے، البتہ خون نہیں بہہ رہا تھا۔ زاہد نے ڈیٹول سے زخم صاف کیے اور ڈریسنگ شروع کر دی۔ ڈریسنگ کرتے کرتے زاہد سوچنے لگا کہ جلد ہی اس بوت خانے سے نکل جانا چاہیے۔ اس نے تبھی ہی اسے لگا تھا کہ باقی زندہ لاشیں اس کی طرف للچائی ہوئی نظریں سے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ کی زبانیں ان کے ہونٹوں پر گھوم رہی تھیں۔ مردہ خور کیڑے ان کے ناک اور منہ میں دوڑ بھاگ کر رہے تھے۔ اچانک زاہد کی توجہ ڈریسنگ پہ گئی تو وہ لرزا کر رہ گیا۔ اس کے خیال سے اب تک وہ 8-10 بار پٹی کو اس زخم کے اوپر گھما چکا تھا، مگر مریض کے پیر پر ایک ہی بار پٹی گھومی تھی اور اس کے ہاتھ میں بینڈیج کا بنڈل ویسے کا ویسا تھا۔ تو پھر اتنی دیر سے اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ ڈریسنگ کر رہا ہے؟ اسے لگا جیسے وہ زندہ لاش سب اس کی طرف پھوکی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ ایک دو تو اپنی جگہ سے اٹھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ ڈر کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑنے لگی۔ اچانک ڈریسنگ کا بنڈل زاہد کے ہاتھ سے خوف کے مارے چھوٹ گیا۔ اس وقت ایک کڑاکے کی بجلی چمکی۔ زاہد کی نظر باہر رکی ہوئی بائک پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پوری قوت سے دوڑ کر وہ بائک کی طرف بھاگا۔ بائک پر سوار ہوا اور بائک چونکہ سیلف سٹارٹ تھی، فوری چالو ہو گئی۔ اس نے بائک سڑک طرف دوڑا دی۔ اب بارش اور زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ تبھی زاہد کو اس دیہاتی کی آواز سنائی دی، صاحب علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ زاہد کہاں رکنے والا تھا، وہ وہاں سے دور نکل آیا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی بائک کا کیریئر پکڑ کر بائک کو پیچھے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے ایسے لگا جیسے وہی دیہاتی اس کے کان میں کہہ رہا ہو، صاحب علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ تب ہی ایک گرجدار طویل بجلی چمکی اور زاہد کی نظر بیک ویور آئینے پر پڑی۔ یکدم بائک زاہد کے ہاتھ سے چھوٹنے لگی۔ اس نے آئینے میں دیکھا کہ بائک ان منحوس جھونپڑیوں سے بہت دور آ چکی تھی اور وہی دیہاتی ان جھونپڑیوں کے پاس کھڑا تھا، اور وہاں سے ہاتھ بڑھا کر اس نے مضبوطی سے بائک کا کیریئر پکڑا ہوا تھا۔ اتنی بارش میں بھی زاہد کو پسینے چھوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ زاہد نے بائک کی رفتار بڑھانے کے لیے بائک کو ریس دی
اور تب ہی ایک جھٹکا لگا اور زاہد کو لگا کہ اس خبیث کے ہاتھ سے بائک آزاد ہو گئی ہو۔ پھر ایک دم بائک انتہائی تیز رفتار سے سڑک پر آ گئی۔ تبھی زوردار بجلی چمکی، ایک دھماکہ ہوا، پھر زاہد کو ہوش نہیں رہا۔ دوسرے دن ایک ہسپتال میں زاہد کو ہوش آنے لگا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر ایک نرس چلائی، ڈاکٹر صاحب مریض کو ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ ہی ایک پولیس افسر بھی اندر چلا آیا اور کہنے لگا، ٹھہریے، یہ پولیس کیس ہے، مجھے پہلے بیان لینے دیجیے گا۔ ڈاکٹر بولا، مجھے پہلے چیک کرنے دیجیے گا سر، کایا کہ وہ بیان دینے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ کچھ دیر ہلکی سی پوچھ تاچھ اور چیکنگ کے بعد ڈاکٹر نے پولیس افسر کو بیان لینے کی اجازت دے دی۔ پولیس افسر، کیسی طبیعت ہے آپ کی ڈاکٹر زاہد؟ ٹھیک محسوس کر رہا ہوں آفیسر۔ تو اتنی رات گئے آپ کہاں سے آ رہے تھے؟ اپنی کلینک سے آتے آتے رستے میں ایک دیہات میں ایک مریض جو کسی بری وجہ سے زخمی ہو گیا تھا، اس کی ڈریسنگ کرنے گیا تھا۔ آفیسر، آپ کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، آپ کی بائک ایک درخت سے ٹکرائی تھی، آپ کے ذہن پر اثر ہوا ہے شاید، اس لیے آپ کچھ بھی بول رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ یہاں سے آپ کے دیہات تک کے بیچ میں کوئی آبادی نہیں، البتہ 20-30 سال پہلے وہاں کچھ دیہاتیوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ آپسی دشمنی تھی ان دونوں دیہاتوں کی، اور آپسی دشمنی کی وجہ سے کسی نے ساری بستی کو آگ لگا دی۔ کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا ان جھونپڑیوں میں، اور ان جھونپڑیوں میں آگ لگنے کی وجہ سے جو جھونپڑیاں گر جانے سے کوئی وہاں سے نکل نہ پایا تھا، اور پچھلے 20 سالوں سے وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ لوگ وہاں جانے سے بھی ڈرتے ہیں زاہد صاحب۔ مگر وہاں کے مکانات تھے آفیسر۔ ٹھیک ہے، آپ ذہن پر زور نہ دیں۔ ہاں، مگر آپ کی بائک ایک درخت سے ٹکرائی گئی تھی، لگتا ہے کہ آپ بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے۔ اور ایک اہم بات، آپ کی بائک کے قریب ہی بائک کا کیریئر ٹوٹا ہوا پڑا ملا تھا، اور اس کی مضبوطی سے پکڑا ہوا ایک پنجہ، انسانی پنجہ جو کلائی سے اکھڑ چکا تھا، یعنی صرف ایک ہاتھ تھا۔ تو جناب، کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کے ساتھ اور کون تھا اور وہ کہاں گیا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ انسپکٹر صاحب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کی۔ زاہد کو آفیسر کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آفیسر کی آواز کنویں سے کی گہرائی سے آتی ہوئی سنائی دینے لگی تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور زاہد پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ 3 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد زاہد کو ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن اس کی ذہنی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے وہ بالکل فارغ ہو چکا تھا۔ اس کو صرف آوازیں سنائی دیتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب رک جائیں، پہلے علاج تو پورا کر لیں۔ اسی شش و پنج میں اس کے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس نے کلینک پر جانا چھوڑ دیا۔ وجوہات بس یہی تھی کہ ہر وقت اس کے کانوں میں وہی سرگوشی سنائی دیتی رہتی۔ کبھی کوے اس کے سر پر منڈلانے لگتے تو کبھی چمگادڑیں۔ کبھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کوئی سایہ اس کے نزدیک ہوتا جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو یہی کہہ رہا ہوتا کہ صاحب، علاج تو آپ نے درمیان میں ہی چھوڑ دیا، اچھا نہیں کیا آپ نے، چلیں پہلے علاج تو پورا کر لیں۔ ان باتوں اور اس سائے نے ڈاکٹر زاہد کا جینا حرام کر دیا۔ وہ بیمار رہنے لگا، اس قدر بیمار رہنے لگا کہ زاہد کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وہ زندہ بھی رہ پائے گا یا نہیں۔ اسی دوران زاہد کا ایک دوست اس سے ملنے اس کے گھر آیا۔ زاہد کی حالت دیکھ کر وہ انتہائی پریشان ہو گیا کہ زاہد، تم پہلے تندرست تھے، ایک ڈاکٹر تھے، اپنا خیال رکھ سکتے ہو، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ناصر بھائی، سمجھ نہیں آتی، تم سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں رات کو سوتا ہوں تو میرے کانوں میں سرگوشی سنائی دیتی ہے کہ صاحب کہاں جا رہے ہو، علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ اور جب بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں
تو چمگادڑیں اور کوے میرے سر پر منڈلاتے رہتے ہیں اور میرے سر کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ڈر اور خوف سے میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ میں سو نہیں سکتا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں تو میرے سامنے وہی دیہاتی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب علاج تو پورا کرتے جاؤ۔ اس چیز نے مجھے بالکل پاگل کر دیا ہے۔ اچھا یہ بات ہے تو تمہیں میری باتوں پر یقین کرنا ہوگا۔ تمہارے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے اور اس کا حل میرے پاس ہے۔ تمہیں میرے مرشد خانے جانا ہوگا، اپنا سارا کام اور چیزیں ان کو بتانی ہوں گی، اور جو وہ کہیں گے تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ اگر تم اس بات پہ راضی ہو تو چلو میرے ساتھ، ابھی چلو میری گاڑی میں۔ اور ناصر اس کو بٹھا کر اپنے مرشد خانے پر لے گیا۔ مرشد خانے پر لے جا کر اس نے تمام باتیں عامل صاحب کو بتائی۔ انہوں نے پوری بات سننے کے بعد اس عامل نے ایک تعویذ نکال کر زاہد کے گلے میں باندھ دیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب اسے اتارنا مت، باندھے رکھنا، ورنہ اس شیطانی پنجے سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ زاہد کا ان چیزوں پر عقیدہ نہیں تھا، مگر اس وقت کے حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اس پر یقین کرے۔ کچھ دیر بعد زاہد وہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور آخری تاریخوں کا چاند تھا، اور چاند دیر سے طلوع ہونا تھا۔ ویسے سڑکوں پر گھروں کی کھڑکیوں سے چھنچھناتی ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ کچھ دور دور جانے کے بعد زاہد نے کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنائی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو کانپ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑی چمگادڑ اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ زاہد نے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ چمگادڑ کی بھی رفتار بڑھنے لگی۔ اب وہ بار بار اس کے سر اور چہرے پر ٹھونگے مار کر اڑ جا رہی تھی۔ زاہد نے بائک روک کر اسے اپنے عربی روال سے جو سعودی عرب مدینہ پاک سے آیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی چمگادڑ اس پر حملہ آور ہوئی۔ زاہد کو اس سے پنجے کی تیز چبھن اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ زاہد کو خوف تو بہت محسوس ہوا، مگر زاہد نے بائک سے اتر کر اپنا رومال ہوا میں لہرا دیا۔ اس رومال سے چمگادڑ اڑ کر درختوں میں گم ہو گئی۔ زاہد کی بھی ہمت بدی اور وہ گھر کو روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر زاہد سیدھا آئینے کے سامنے گیا۔ دراصل وہ چہرے پر چمگادڑ کے پنجوں کے نشان دیکھنا چاہتا تھا۔ آئینہ دیکھ کر اس کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اس نے دیکھا کہ تعویذ اس کے گلے سے غائب تھا۔ اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ ماخفی الفطر ہستی اس کے پیچھے پڑ چکی ہے، یقیناً وہی منحوس چمگادڑ جو تعویذ اس پر حملہ کرنے آئی تھی، تعویذ لے کر اڑ گئی تھی۔ اس رات وہ چین سے نہ سو سکا۔ کمرے میں اچانک مچھروں کی بنبناہٹ بڑھتی گئی۔ اس سے بھی زیادہ اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا۔ ایک تو چمگادڑ کے پنجوں سے دیے گئے زخم، دوسرا مچھروں کی بنبناہٹ۔ وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اس کا وہم سمجھ کر جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مچھروں کی بنبناہٹ میں وہی سرگوشی گونج رہی تھی، علاج کرتے جاؤ صاحب۔ زاہد گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور پنکھا درمیانی رفتار میں کھول دیا۔ کچھ دیر بعد اسے ان پنکھوں کی سائے سائے میں بھی وہی سرگوشی سنائی دینے لگی۔ اسے وہم بھی ہو چکا تھا۔ وہ لحاف منہ پر ڈھانپ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے دن صبح ہی زاہد عامل سبحان اللہ شاہ کے گھر پہنچ گیا۔ رات کی ساری باتیں بتائی۔ انہوں نے خاموشی سے سنی، پھر لمبی ہاں کر کے کہنے لگے، ٹھیک ہے، کرتے ہیں کچھ۔ واپسی پر ان کے ہاتھ میں ایک کالے دھاگے کا لمبا سا ڈورا باندھ دیا۔ وہ بولے، اب یہ ڈورا کمر پہ باندھ لو، اور پھر انہوں نے ہی وہ ڈورا زاہد کی کمر پر اظہار بند کی طرح باندھ دیا اور کہا، اگلی جمعرات کو امواس کی رات ہے، بس اس رات عمل کرنا ہوگا ہمیں۔ کچھ دیر بعد زاہد واپس گھر آ گیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ ڈورا باندھنے کے بعد سے وہ سرگوشی بند ہو گئی تھی۔ وہ بے خوف کلینک پر بھی آنے جانے لگا۔ آخر وہ رات بھی آ گئی۔ غالباً رات کے 9 بجے کا وقت ہوگا۔ وہ ٹھیک اس جگہ پہنچا جہاں زاہد کی بائک درخت سے ٹکرائی تھی۔ زاہد اس جگہ کا پتہ پہلے سے ہی
معلوم کر چکا تھا، کیونکہ حادثے کے بعد کا زاہد کو یاد نہیں تھا۔ پھر اس بڑے درخت کے نیچے عامل صاحب نے ٹارچ کی روشنی میں اپنے لیے جگہ صاف کی اور دائرہ بنایا جو 5 فٹ قطر کا تھا۔ جگہ صاف کی، تھیلے سے کچھ سامان نکال کر رکھا، ایک چھڑی پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس سے ایک 5 فٹ کا دائرہ زمین پر بنا دیا۔ بناتے وقت بھی ان کے پڑھنا کی رفتار کم نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا سا رومال نکال کر دائرے میں ایک طرف بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور زاہد کو اس حصارے سے باہر ہی رہنے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی انگیٹھی نکال کر اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اپنے ہتھیلی سے توڑ کر اس میں ڈالی اور ان میں آگ لگا دی اور کچھ پڑیوں سے سفید سفورس نکال کر اس آگ پر جھونک دیے۔ ایک بھڑکتا ہوا اور انگارہ آگ کی طرح جلنے لگا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ غالباً عمل شروع ہو چکا تھا۔ یہ پراسرار ماحول عجیب سا لگ رہا تھا۔ تاروں کی ہلکی روشنی میں اونچے درخت بے حد خوفناک لگ رہے تھے اور گھنا اندھیرا روح کو لرزانے کے لیے کافی تھا۔ زاہد دائرے کے باہر ہی ایک چٹائی بچھا کر بیٹھا ہوا گیا۔ زاہد کو یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کہاں وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر، کہاں یہ عملات، مگر وہ اب اس کے ساتھ ہونے والے حالات سے مجبور ہو گیا تھا۔ ان واقعات نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس نے دیکھا اب عامل صاحب گونجدار آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس سناٹے میں ان کی آواز بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ وہ عامل صاحب کی ہمت کی داد دینے لگا تھا۔ پھر ان کی آواز کے ساتھ ساتھ درختوں سے الوؤں کی آوازیں بھی آنے لگیں جو متواتر بڑھتے جا رہی تھی۔ عامل صاحب کا عمل بھی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں میں ہواؤں کی سنسناہٹ بھی شامل ہو رہی تھی۔ پھر زاہد نے دیکھا کہ عامل صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی ڈوریوں پر پھونک رہے ہیں اور ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ غالباً چھوٹے چھوٹے فیتے نما تھے۔ اس کے ساتھ آگ بہت بڑھ رہی تھی۔ درختوں میں چمگادڑوں کے گول پھڑپڑانے لگے۔ زاہد کو بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس کا ذہن بھٹکنے لگا تھا۔ انہی حالات پر غور کرتے کرتے تب ہی اسے ایسا لگا جیسے عامل صاحب بہت دردناک آواز سے اسے بلا رہے ہیں۔ یکدم وہ ڈر گیا۔ کیا عامل صاحب اس کو اس ویرانے میں چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں؟ وہ لرزا گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے زور سے عامل صاحب کو پکارا۔ تبھی ہزارے میں سے عامل صاحب کی آواز گونجی، چلا کیوں رہے ہو؟ میں یہی ہوں تمہارے سامنے۔ زاہد کیا بتاتا کہ اس نے ان کی آواز بہت دور سے سنی تھی۔ عامل صاحب اس سے کہہ رہے تھے، دیکھو غور سے سنو میری بات۔ اب میں اس خبیث پنجے کو ہزارے میں بلانے جا رہا ہوں۔ ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ ذرا سی غفلت تباہی کا باعث ہوگی۔ سنو، جیسے ہی وہ پنجہ اندر آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا۔ تب ہی تم نے نہایت صلاحیت سے یہ سفید پاؤڈر اس پر ڈال کر آگ جلا دینی ہے۔ ہر حال میں اس پر ڈال دینا تم یہ سفید پاؤڈر، وہ منحوس بسم ہو جائے گا، لیکن تمہیں ذرا سی کوتاہی بھی بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گی۔ اتنا کہ انہوں نے تھیلے سے ایک پوڑی سفید پاؤڈر کی نکال کر زاہد کے ہاتھ میں دے دی اور عامل صاحب اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ زاہد کی نظر دہکتے شعلوں پر پڑی جس میں وہ فیتے جل رہے تھے۔ اسے گمان ہوا جیسے وہ شعلے نہ ہوں، شیطان کی لمبی لمبی زبانیں ہوں۔ شعلوں کی زرد روشنی میں درخت اور بھی بھیانک لگ رہے تھے۔ درختوں کے پتے بھیانک شور میں، عامل کی آواز بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ تبھی زاہد کی نظر عامل صاحب پہ پڑی۔ وہ خدا کی پناہ، اس کی منحوس لال پیلی روشنی! عامل صاحب کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ آنکھیں بری طرح بڑی اور لال ہو رہی تھی، منہ سے جھاگ اڑ رہی تھی۔ وہ باواضح بلند کچھ پڑھ کر ان فیتوں پر پھونک رہے تھے جو غیر فہیم زبان میں تھی۔ زاہد کی سمجھ سے باہر تھی وہ زبان۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں جیسے طوفان آنے سے پہلے آتی ہیں۔ پھر بہت ساری چمگادڑیں اوپر منڈلانے لگیں۔
مگر زاہد کی انتہا حیرت ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس تیز ہوا میں آگ اور تیز بھڑکنے لگی، جبکہ آگ کو بجھ جانا چاہیے تھا۔ اور پھر اچانک اسے عامل صاحب کی عجیب گھٹی گھٹی اور بھیانک آوازیں آنے لگی۔ زاہد کی روح کانپ گئی۔ سرد بڑھتے شعلوں کی منحوس روشنی میں جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اپنی غفلت پر بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ اس کی توجہ بھٹک گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی منحوس پنجہ کب کا ہسارے میں آ چکا تھا اور اب وہ تیزی سے عامل صاحب کے سینے سے جڑ چکا تھا اور عامل صاحب کے گلے پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاہد کچھ کرتا، آگ ایک دم زیادہ بڑھ اٹھی اور زاہد ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پنجہ عامل صاحب کے گلے کو پوری طرح دبوچ چکا تھا۔ عامل صاحب بری طرح ایڑیاں رگڑ رہے تھے جن سے انگیٹھی بھی تتر بتر ہونے لگی۔ ان کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ زاہد نے دیکھا پنجہ ان کا نرخہ پھاڑ چکا تھا۔ عامل صاحب کی چیخیں اب دم توڑنے لگی تھی۔ زاہد سے اب برداشت نہیں ہوا یہ سب۔ پہلے ہی سے ڈرا ہوا تو تھا ہی وہ۔ سیدھا بھاگ کر بائک سنبھالی اور شہر کی طرف واپس لوٹ آیا۔ اس کو عامل صاحب کی گھٹتے ہوئے گلے کی گھنٹی اور وہ آوازیں دور تک آتی رہیں۔ اسے اپنی غفلت اور بزدلی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ایسے کیسے اسے پنجے کو ہسارے میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھ لیتا تو شاید کچھ کر پاتا، مگر اس کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ گھر پہنچا۔ وہ کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بہت سارے خیالات ایک ساتھ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ ایک ہی رات میں اتنا خوفناک حالات، اللہ کی پناہ۔ پھر اس کی ذہنی روح بہک گئی۔ وہ اس دن کو کوسنے لگا جب اس نے اس منحوس دیہاتی کی بات مان لی تھی جس کی وجہ سے حالات اتنے بگڑ چکے تھے۔ اور اچانک وہ رو پڑا اور زوروکتار رونے لگا۔ اس کا آخری واحد سہارا اس کی غفلت کی وجہ سے فنا ہو چکا تھا۔ اس کی ہسکیاں بند نہیں ہو رہی تھی۔ عجیب عجیب خیالات اسے آ رہے تھے۔ اسے خوف لگنے لگا تھا کہ کل اگر عامل صاحب کی لاش پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو کیا ہوگا۔ پھر اسے یاد آیا کہ عامل صاحب کے ساتھ گزرے اب تک کے تمام دن، حالات زاہد کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں، بس اس کے دوست ناصر کے علاوہ۔ ان سے اس کے تعلقات ثابت نہ ہو سکتے تھے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کا رومال تو وہیں رہ گیا تھا۔ وہ اس پولیس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وہ رومال میرا تھا۔ وہ مدینہ پاک سے آیا ہوا رومال تھا۔ پھر تیسرے دن کے اخبار میں ایک خبر دیکھی کہ اس کو کل بھی سکون مل گیا۔ اخبار میں لکھا تھا کہ سونا گھاٹی، اسی دیہات کا نام جو آج سے 30 سال پہلے آگ کی نظر ہو چکا تھا، کہ رستے میں روڈ کے کنارے کوئی تانتر یعنی عامل یا کوئی جادوگر وہ جادو کا عمل کر رہا تھا جس کے نتیجے میں وہاں آگ لگ گئی تھی۔ 10-15 فٹ کا احاطہ آگ میں جل چکا تھا۔ وہاں سے پولیس کو ایک بہت بری طرح جلی ہوئی لاش ملی۔ لاش کا چہرہ بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا تھا جس سے مقتول کو پہچاننا ناممکن تھا۔ لاش کا گلا صرف ایک ہی ہاتھ سے گوندا گیا تھا جو ہاتھ بہت ہی طاقتور تھا۔ دوسرے ہاتھ کا کوئی کام نہیں تھا۔ زاہد کی نظر میں وہ خوفناک منظر گھوم گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا اس کا رومال بھی آگ کی نظر ہو گیا ہوگا۔ زاہد عامل صاحب کی موت پر بہت دیر روتا رہا۔ اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک کلینک نہیں گیا۔ وہ خود کو عامل صاحب کا قاتل سمجھنے لگا۔ اسے عامل صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے، اس میں جان جانے کا خطرہ تو رہتا ہی ہے۔ اسے وہ ہدایت بھی یاد آئی کہ جیسے ہی پنجہ ہسارے میں آئے تویز اس پر رکھ کر آگ لگا دینی ہے، مگر اس کو ہوش ہی کہاں تھا، اور جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد زاہد نے خود کو سنبھالا۔ وہ کلینک جانے کو تیار ہو گیا۔ اس نے سوچنا بند کر دیا تھا کیونکہ وہ ایک سوچتا تو دوسری 1000 باتیں دماغ میں آتی۔
اس نے طے کیا تھا کہ وہ اب دوسرے راستے سے ہی آیا جایا کرے گا۔ آج بھی شام سے ہی ہلکی ہلکی بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آثار دیکھ کر زاہد نے کلینک بند کیا۔ ویسے بھی شام ہو چکی تھی اور اب وہ اس علاقے سے جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ بادلوں کے چھا جانے سے رات کا گماں ہونے لگا تھا۔ آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ رات گہری ہو گئی، ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ اس کے وہم و گماں بھی نہ تھا کہ کچھ ہوگا، کچھ خاص ہوگا۔ تیز چلتی ہواؤں کے درمیان اسے اس کا خون خشک کر دینے والی وہی منحوس پھنکار اس کے کانوں میں صدائی دینے لگی۔ پہلے تو وہ اپنا وہم سمجھا اور راستے پر دھیان دینے لگا، لیکن اب سرگوشی کے ساتھ ساتھ اسے جلے گوشت کی بو بھی اپنی سانسوں کو میں محسوس ہونے لگی۔ اس نے بائک کی رفتار بڑھا دی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ کوئی غیر مرئی قوت، کوئی نہ نظر آنے والی قوت اس کی گاڑی کو روک رہی تھی۔ تبھی ایک لرزہ خیز بات ہوئی جس سے زاہد کی روح فنا ہونے لگی۔ اس نے اپنے کندھے پر برف کی ٹھنڈک محسوس کی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس ٹھنڈک کو چھوا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہاں وہی منحوس پنجہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کو جھرجھری محسوس ہوئی۔ اسے عامل صاحب کا انجام یاد آ گیا اور فوری بائک رک گئی۔ بائک کو وہاں پھینک کر وہ علیحدہ ہو گیا۔ اس پر جنون طاری ہونے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بائیں ہاتھ سے پنجے کو کاندھے سے الگ کر رہا تھا۔ پھر پنجہ الگ ہوتے ہی اس نے اسے نکال کر دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اس کے اپنے ہاتھوں پر گیلے پن کا احساس ہوا تو اس نے ٹارچ کی روشنی سے دیکھا تو ہاتھ گہرے خون میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے آہستہ آہستہ وہ خون کوہنیوں کی طرف بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنے رومال سے خون صاف کیا جس سے بہت زیادہ گندی بدبو آ رہی تھی، لیکن اب وہ ان حالات کا عادی ہو چکا تھا۔ مگر اس وقت دوبارہ پنجے کو دیکھا تو اس پر جنون طاری ہونے لگا۔ وہ بائک پر بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اسے اپنے پاؤں پر وہی منحوس پنجہ آہستہ آہستہ چڑھتا ہوا محسوس ہوا اور وہی منحوس سرگوشی اس کے کان میں آ رہی تھی، صاحب علاج تو کرتے جاؤ۔ اب تو زاہد کا جنون اور بڑھ گیا۔ اس نے فوری بائک سے بینڈیج کا بنڈل نکالا۔ تب تک پنجہ اس کے ناف تک آ گیا تھا۔ زاہد نے بائیں ہاتھ سے پنجے کو سختی سے پکڑا اور بینڈیج کے بنڈل سے بینڈیج کا سرا پکڑا اور بنڈل کو زمین پر چھوڑ دیا۔ اب وہ پوری قوت سے پنجے پر بینڈیج لپیٹ رہا تھا اور پاگلوں کی طرح کہتا جا رہا تھا، لے علاج لے، کر رہا ہوں نا تمہارا علاج۔ اس نے وہ پٹی کا سارا بنڈل پنجے پر لپیٹ دیا۔ پنجہ اندر ہی کسمسانے لگا۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہ رہا تھا اور تب ہی زاہد کو سامنے کے پیڑوں میں سفید روشنی کا حولہ نظر آیا۔ اس کی روح کانپ گئی۔ حولے میں اس نے عامل پیر سبحان شاہ کو دیکھا۔ وہ ہواؤں میں تحلیل تھے، آنکھیں انگارے ہو رہی تھی۔ وہ نہایت خوفناک انداز میں زاہد سے کہہ رہے تھے، ابے ڈال دے بیٹا، ڈال دے، ارے ندان جلدی کر، ڈال دے وہ سفورس جو میں نے سفید پاؤڈر تمہیں دیا تھا، اس پر ڈال دے اور آگ لگا دے۔ جلدی کرو ندان، پہلے بھی تم نے بہت بڑی نادانی کر دی، اگر اب نادانی کر دی تو پچھتاؤ گے۔ تبھی زاہد کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس کو یاد آیا کہ سفورس کی جیکٹ میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے تیزی کے ساتھ وہ سفورس کی پڑیا جیکٹ کی جیب سے نکالی اور بینڈیج زدہ پنجے کو زمین پر پٹک کر سارا سفورس پاؤڈر اس پر چھڑک دیا اور بائک کے سائیڈ بیگ سے سپریٹ نکال کر پوری کی پوری بوتل اس کے اوپر ڈال دی۔ اب وہ اسے لائٹر سے آگ لگا رہا تھا۔ آگ لگانا تھا کہ گویا طوفان مچ گیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ آگ کا بہت بڑا بھبھاکا ہوا۔ زاہد فوری بائک کو وہاں سے آگے لے جا کر کھڑی کر دی۔ اب آگ ایسی ہو گئی تھی جیسے وہاں ہولی جلائی گئی ہو۔ 6-7 فٹ اونچا شعلہ اٹھ رہا تھا اور ایسی بدبو پھیلی تھی جیسے کہ لاشیں جلائے جائیں تب آتی ہے۔
زاہد اس کی طرف گئی، یہاں وہ سفید ہولا جھاڑیوں میں نظر آ رہا تھا۔ اب وہ وہاں ہولا نہیں تھا، بلکہ وہ روشنی بھی مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس جگہ پہلے جیسا اندھیرا تھا۔ آگ پوری طرح جل کر ٹھنڈی ہو چکی تھی اور ہواؤں میں سکت ستاری ہو چکا تھا۔ زاہد کو لگا جیسے ساری بلائیں ختم ہو چکی ہیں۔ نہ وہ سرگوشیاں تھیں، نہ اب چمگادڑیں تھیں۔ سارے ماحول میں خوشگوار خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ زاہد بائک پر سوار اب گھر جا رہا تھا۔ اب اس کو ایک اطمینان سا لگ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ رہ رہ کر اسے عامل صاحب یاد آ رہے تھے۔ آخر عامل صاحب نے اپنا کام پورا کر ہی دیا، اور نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ بہت اطمینان سے سویا۔ آج اس کو سکون کی نیند آئی تھی۔ آج کوئی بھی آواز اس کے کانوں میں سرگوشی نہیں آئی تھی۔ دوسری صبح زاہد عامل سبحان شاہ کے لیے غائبانہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں، سٹوریاں، ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔